وہ گفتگو کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے رب تو کہاں ہے؟ تو اتنے جہانوں کو چلاتا ہے، اتنی تیری کائنات ہے، اس میں انسان ہے، پرندے ہیں، جانور ہیں، کوئی تجھے مانتا ہے، کوئی تجھے نہیں مانتا، تو سب پر رحم کی نظر پھیرتا ہے۔ کتنا تیرا مشکل کام ہے، تو کتنا تھک گیا ہوگا۔ اے میرے رب، اگر تو مل جائے نا، تو اتنا تھک گیا ہے تو میں تجھے دباؤں، تیرے بال بڑے ہو گئے ہوں گے، میں تیرے بالوں میں کنگھی پھیروں، اور تجھے بھوک لگی ہوگی۔ وہ یہ گفتگو کر رہا تھا، جیسی اس کی سمجھ تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اے بے وقوف، کیا گفتگو کر رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خدا ان سب چیزوں سے پاک ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف کرواتا ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بالکل بجا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ جذباتی تھے، ان کے غصے کے واقعات آپ نے قرآن میں بھی پڑھے ہیں۔ آپ نے اس کو اتنا ڈانٹا اور ڈرایا کہ اس نے چیخ ماری اور وہ بھاگ گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر پہنچے اور خدا کے ساتھ ہم کلام ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے ہمارے پیغمبر، اے ہمارے پیارے، ہم نے تو آپ کو بھیجا تھا کہ آپ ان کو ہمارے قریب کریں جو ہم سے دور ہے، نہ کہ جو میرے قریب ہیں ان کو ہم سے دور کریں۔ تو میرے دوستو، خود اپنے آپ پر نظر ڈالنی چاہیے، اپنے دل میں جھانکنا چاہیے، اپنے روح میں جھانکنا چاہیے، اپنی کمی کوتاہیوں پر نظر ہونی چاہیے، اور پھر انشاءاللہ جب اپنی کمی کوتاہیوں پر نظر ہوگی تو پھر کسی گفتگو کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہ چیزیں کب ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں؟ جب ایک مرد کامل، مرد کلندر کی صحبت میسر ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ایسی محفلیں ہمیں میسر ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد کا فیوز و برکات، ان کا فیضان، آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں، ان کی توجہات ہمارے مشائخ کرام کے وسیلے سے ہمیں مل رہی ہیں۔ تو ایسی محفلیں اللہ تبارک و تعالی تا دیر تا قیامت سلامت شاد و آباد رکھے، اور جو میرے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم محبوب سجن سائیں کے آستانے ہیں، جو ان کی خانقاہیں ہیں، جو ان سے منسوب خانقاہیں ہیں، انشاءاللہ ان میں سے کبھی ایسی چیزیں بلندی نہیں ہوئی جس نے انسانیت کو تکلیف میں ڈالا ہو، جس نے مسلمانوں کے اندر کشمکش پیدا کی ہو۔ ہاں، اگر کوئی چیز بلند ہوئی ہے تو وہ ذکر اللہ بلند ہوا ہے۔ کئی اگر کوئی چیز بلند ہوئی ہے تو وہ عشق محمدی بلند ہوا ہے۔ اگر کوئی چیز بلند ہوئی ہے تو وہ محبت کا پیغام بلند ہوا ہے۔ اگر کوئی چیز بلند ہوئی ہے تو وہ صبر کی تلقین بلند ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے مرشد کی بیانات، ان کے فرمودات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے شیخ کی ذات کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ عارف شاہ صاحب اور ان کے بھائی